سوال ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے یہ ہے کہ کیا سارے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یا دعا صرف اللہ پاک سے ہی مانگنی چاہیے؟ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کی عطا سے دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے پولیس والوں نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے نا، کراچی میں لکھا ہوا، تو میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مددگار پولیس نمبر 15، یہی ہے نا؟ ان کو سمجھاؤ نا پولیس والوں کو، مدد مت کیا کرو، ہم اپنے آپ اپنے قاتل سے نمٹ لیں گے، چور کو بھی ہم پکڑ لیں گے، ڈاکوؤں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم مر جائیں گے، تم سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو مطلب یہ کہ مدد کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں۔ اب اس میں کیا بولے گا کوئی وسوسے والا، اس کو وسوسہ آئے گا، یہ تو عقلی دلیل دیتا ہے، تو بھائی جس میں عقل ہو تو اس کی عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ تو مدد کا ہے نا، نبی مدد نہیں کر سکتا، بھنگی مدد کر سکتا ہے، وہ ہمارا آنگن صاف کر دے گا جھاڑو پکڑ کے، مدد ہی کی نا اس نے یار۔ اللہ کے بندو کیا ہوگی آپ کو یار، اللہ کی عطا سے ہر ایک مدد کر سکتا ہے۔ تو نبی ولی، یہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یصلون، الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ شہیدوں کے لیے وہ رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں، قرآن میں، حی یرزق، بل احیاء عند ربهم یرزقون، ہاں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ شہیدوں کا ہے۔ جی جی، تو بہرحال یہ کہ وہ مدد مانگنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں تو مدد مانگنے کی ترغیب موجود ہے کہ کوئی صحرا میں گم جائے، کسی کا جانور بھاگ جائے، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ پکارے، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اسے روک دو تو جانور بھاگ جائے۔ تو اس طرح وہ کئی روایتیں ایسی ہیں، اور یہ مطلب احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 پیج نمبر 103 پر ہے کہ جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر یا ویران جگہ پر بھاگ نکلے، جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے، تو وہ یہ کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس سے مطلب اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وفات کے بعد بھی مدد مانگنے کے اور مدد کرنے کے ثبوت ہیں۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ حضرت بلال نے، وہ آپ کو یاد ہوگی، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت آپ جی مصنف ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑا، تو یہی بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ جو ہے وہ بارش اللہ سے طلب کر کے عطا فرمائیں۔ میں بارش طلب کرنے کی عرض کی بارگاہ رسالت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر کو خبر دے دو کہ ان کو بارش دی جائے گی، عطا کی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش ہوئی۔ سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا اور خواب میں جا کر پیغام بھی بھجوا دیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے مطلب یہ کہ، اور یہ وفات کے بعد کا واقعہ ہے، وفات ظاہری کی بات کا واقعہ، اور بہت سارے واقعات، یہ آپ کرامات شیر خدا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کے
आखिरी कई सफ़ात ऐसे हैं जिसमें सवालन जवाबन ये मसला बयान किया गया है मदद मांगने के मुतालिक, अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगने से मुतालिक। तो इसका मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम वसवसे आपके दूर हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने एक वो कॉल सुनाया था बाबा फरीदुद्दीन का, तो ये तो दावत इस्लामी के सोशल मीडिया की तरफ से भी वायरल हुआ है। तो मैं हवाले के साथ अर्ज करता हूँ। असरारुल औलिया मा हश्त बेहिश्त, पेज नंबर 113, बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन बहुत सारे गुनाहगार बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह तआला की दस्तबोसी यानी हाथ चूमने की बरकत से बख्शे जाएंगे और दोज़ख के अजाब से नजात हासिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये इरशाद जो है ये वहाँ जो सवाल अभी हुआ था इसके ज़िम्न में जो मैंने बयान किया था नमाज का, और नमाज अफजल है, नमाज जन्नत ले जाएगी या मदनी चैनल, तो इस सिलसिले में जो मैंने अर्ज किया था उसमें ये कॉल भी मैंने अर्ज किया था, वहाँ एडजस्ट करना है। मदद के हवाले से गुफ्तगू चली थी, इस पे एक सवाल है वो हम चला रहे हैं। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या सरकार गौसे आज़म से दुनियावी हवाले से सवाल कर सकते हैं, मसलन माल और दौलत और किसी भी दुनियावी डिग्री के हवाले से? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये जो भी मदद करेंगे औलिया किराम करते हैं, या हम लोग जो एक दूसरे की मदद करते हैं ना, वो मतलब इश्तिहार भी तो लगते हैं ना कुर्बानी के दिनों में कि चिर में कुर्बानी से गरीब तलबा की मदद कीजिए, ज़कात फित्रे से गरीब तलबा की मदद कीजिए, तो इश्तिहार तो लगे होते हैं। जो मदद है गौस पाक की मदद जिनकी समझ में नहीं आती उनके भी इश्तिहार देखे जाते हैं, इस तरह के लगे होते हैं। तो नसीब की बात है। तो गौस पाक से अगर दुनिया की अगर कोई चीज मांगी तो बेशक वो ये भी अता कर सकते हैं। तो ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको खातिमुल मुहद्दिसीन भी कहा जाता है। तो ये आजकल के बुजुर्ग नहीं है, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं। अखबारुल अखयार इनकी किताब है जिसमें औलिया किराम के हालात हैं। उनमें इन्होंने अखबारुल अखयार पेज नंबर 19 पर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जो मुबारक अक़वाल यानी इरशादात नकल फरमाए हैं, उनमें से 3 सुनिए। नंबर 1, मेरे मुरीद का पर्दा इफ़्फ़त अगर मशरिक में यानी वो उसकी बेपर्दगी हो रही होगी, यानी मशरिक में ईस्ट में उसकी बेपर्दगी हो रही होगी, और मैं चाहे मगरिब यानी वेस्ट में हूं, मैं चाहे वेस्ट में हुआ, जब भी उसकी पर्दा पोशी करूंगा यानी उसका पर्दा रख लूंगा, बेपर्दगी उसकी खत्म कर दूंगा। नंबर 2, मैं क़यामत तक अपने मुरीदों की दस्तगीरी यानी इमदाद यानी मदद करता रहूंगा, अगरचे वो सवारी से गिरे। सवारी से गिरना ये तो दुनिया का ही एक मामला है ना, मैं उसकी मदद करूंगा। नंबर 3, जो किसी सख्ती यानी मुश्किल में मुझे पुकारे यानी अलमदद या गौफ कहे, उसे कुशादगी हासिल हो यानी मुश्किल उसकी हल हो जाए। ये गौस पाक के अपने इरशादात शेख अब्दुल हक जो खातिमुल मुहद्दिसीन यानी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं, और मुहद्दिसों के भी खातिम यानी कि वो एक तो है ना वो खातम, एक है खातिम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, नबूवत पर मोहर लगा दी कि अब कोई नया नबी आना ही नहीं है। ये मुहद्दिसों के समझो कि बहुत बड़े मुहद्दिसीन में ये आखिरी मुहद्दिस, ये इनका लक़ब है, अगरचे और भी मुहद्दिस इनके बाद भी हुए हैं, तो ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे। ये इनका फरमान है। अल अखबारुल अखयार किताब, असल किताब ये फारसी में, मुझे याद पड़ता है फारसी में, और जी, फारसी में उर्दू तराजी हुए हैं।
اور حیرت انگیز بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے ایسے بھی ترجمے میں دیکھا ہے کہ جو یا غوث المدد کو نہیں مانتے، ان کے ترجمے میں یہ خوشی ہوئی کہ خیانت نہیں کی ہے. ان کا یہ اس طرح کے ارشاد لکھے ہوئے مدد کے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے، اور آج کل نہیں، دعوت اسلامی سے پہلے کے پڑھے ہوئے. ہم تو پرانے غوث پاک کے عاشق ہیں الحمدللہ، غوث پاک کو ماننے والے. ہم ان بڑی بوڑھیوں کی دعاؤں کا ثمر ہیں، پھول ہیں کہ جب ہم جاتے تھے، جا بیٹا وڈے پیر یہ مدد، بن بیٹا غوث پاک کی مدد. ہم وہ لوگ ہیں، ہماری گھٹی میں غوث پاک کی محبت الحمدللہ رچی ہوئی ہے. میمن قوم جو ہے نا، میمن ہے ہم لوگ. میمن قوم سیدوں کو بہت مانتی ہے، غوث پاک کو بہت مانتی ہے، ولی اولیاء پیر فقیر درگاہ مزار ان چیزوں کو بہت مانتی ہے. اور انہیں بہت کچھ ملتا بھی ہے، ملا بھی ہے، اور ملتا بھی رہے گا انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جہاں کوٹھی ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، واش روم بھی ہوتا ہے، بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ خرابیاں تو ہوتی ہیں. لیکن ایک تعداد ہے جو میمن قوم کی، گجراتی قوم کی، جو پیروں فقیروں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے بہت یعنی کہ ان کی نسبت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر میمن اس طرف نہیں ہے، یہ بھی ہیں. لیکن چونکہ میں نے تو اپنی آنکھ تو اپنے خاندان میں کھولی نا، بچہ تو کہاں، تو شروع سے ہماری گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہے. سادات اکرام، اہل بیت، امام حسین سے اس وقت سے مجھے محبت ہے جب مجھے ان کا نام لینا نہیں آتا تھا. اس طرح ہم بچپن میں بات کرتے، امام حسین حسین اس طرح کرتے تھے، نام نہیں پتا تھا، لیکن یہ پتا تھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، نواز رسول ہے، سمجھو یہ ایک احساس تھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں. تو اس کا ہم ادب سے نام لے کر کہ یہ یوں فرماتے ہیں، ان کا یہ شہید ہوئے تھے، انہیں کہ احترام، عقیدت، تعجب، سمجھا، اس طرح کا ہمارا شروع کا ماحول ہے الحمدللہ. اور اب جو دعوت اسلامی میں آنکھیں کھولتے ہیں نا بچے، ان کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ جو ماں باپ دعوت اسلامی میں ان کی اب جو اولادیں ہو رہی ہیں، ان کی گھٹی میں بھی غوث پاک کی محبت، اب وہ چاہے کوئی بھی برادری ہو، ان کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، بزرگوں کی محبت، نبیوں کی محبت، جشن ولادت کی محبت، 11ویں شریف کی محبت، خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی شریف کی محبت، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تو خیر میں نے بھی نام نہیں سنا تھا. اب جو نئی نسلیں آ رہی ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی بھی محبت ان کی گھٹی میں جا رہی ہے. انشاءاللہ معاشرہ یہ کہاں کا کہاں نکل جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ دعوت اسلامی کا اسی طرح کام کرتے رہو گے، دعوت اسلامی کو بڑھاتے رہو گے، تو انشاءاللہ عشق رسول، عشق صحابہ و اہل بیت اور عشق اولیاء کا دلوں پر غلبہ رہے گا. اور جہاں آپ سست پڑے، دنیا داری میں پڑے، ادھر ادھر ہوئے، وسوسوں کا شکار ہوئے، تو پھر آپ کی اولاد مشکل ہے کہ بچے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو. میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا